بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم اپنے عربی گرامر کورس کے آخری حصے کو کور کر رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے منصوبات، مرفوعات اور مجرورات کو کور کیا تھا۔ آج کے مختصر سبق میں ہم انشاءاللہ افعال مدح و ذم، افعال تعجب اور افعال مقاربہ کو کور کریں گے۔ یہ ایک مختصر سا ہمارا آج کا موضوع ہوگا۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ افعال مدح و ذم کون سے افعال کو ہم کہیں گے۔ افعال مدح و ذم وہ افعال ہیں جو کسی کی مدح یا مذمت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر جو افعال مدح ہیں، دو طرح کے افعال آپ کو نظر آتے ہیں۔ ایک فعل ہے نعمہ کی شکل میں اور ایک فعل ہے حبذا کی شکل میں۔ زیادہ تر آپ کو نعمہ کی شکل میں یہ فعل استعمال ہوتا نظر آئے گا۔ اب جب مدح کی جا رہی ہوگی تو ظاہر ہے وہ کسی کی مدح کی جائے گی، تو جس کی مدح کی جائے اسے ہم کہتے ہیں مخصوص بالمدح۔ اب ایک مثال دیکھیں، زید اچھا آدمی ہے، اس میں زید کی مدح کی جا رہی ہے۔ یہ جو آدمی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ فاعل ہے اور زید یہاں پہ کیا ہے؟ مخصوص بالمدح ہے۔ جبکہ نعمہ ہم یہاں پہ اگر استعمال کریں فعل، تو نعم الرجل زید کا مطلب اب ہوگا زید اچھا آدمی ہے۔ تو گویا نعمہ یہاں پہ کیا ہے؟ یہ ایک فعل ہے، الرجل یہ اس کا فاعل ہے اور زید اس کی مدح کی جا رہی ہے مخصوص بالمدح۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو الرجل کی شکل کیا نظر آ رہی ہے کہ یہ معرف باللام ہے۔ مذمت کے لیے عموماً جو افعال استعمال ہوتے ہیں وہ دو ہیں، بئس اور ساء۔ یہ دونوں افعال آپ کو استعمال ہوتے نظر آئیں گے، قرآن مجید میں بھی آپ کو کافی جگہوں پر یہ نظر آئیں گے۔ اب اسی طرح جس کی مذمت کی جائے اسے ہم کہتے ہیں مخصوص بالذم۔ اور اگر ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، زید برا آدمی ہے، تو یہاں پہ اسی طریقے سے برا کے لیے اگر میں فعل اٹھاؤں بئسا، اور الرجل یہاں پہ اسی طرح فاعل ہے اور زید یہاں پہ کیا ہے؟ جس کی مذمت کی جا رہی ہے مخصوص بالذم۔ زید برا آدمی ہے۔ یہاں پہ بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ فاعل جو ہے وہ معرف باللام شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب یہ جو افعال مدح اور ذم ہیں، ان کا جو فاعل ہے وہ مختلف شکلوں یا صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ معرف باللام ہو، جیسے یہ مثال آپ کے سامنے آئی ہے، نعم الرجل زید۔ اس کے اندر آپ دیکھیں تو الرجل فاعل ہے اور زید یہاں پہ مخصوص بالمدح ہے۔ تو نعم الرجل زید یہاں پہ ایک شکل نظر آ گئی فاعل کی کہ فاعل معرف باللام ہے۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ کیونکہ نعمہ یہ فعل ہے، فعل کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا جو فاعل ہے وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے یا ضمیر کی صورت میں چھپا ہوا بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ افعال مدح و ذم کا جو فاعل ہے وہ ضمیر کی شکل میں پوشیدہ ہو، ضمیر مستتر ہو۔ جیسے نعم رجلا زید، اس کے اندر آپ غور کریں اگر تو رجلا فاعل ہوتا تو یہ فاعل والی حالت میں ہوتا، یہاں پہ یہ منصوب حالت میں ہے، اس کا مطلب یہ فاعل تو نہیں ہے۔ تو نعمہ کے اندر یہ ضمیر جو چھپی ہوئی ہے ہوا کی،
وہ ضمیر یہاں پہ کیا ہے؟ فاعل کی شکل میں ہے۔ اچھا، نعم رجلاً زیدن میں آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ رجلاً حالت نصب میں نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں بطور تمییز ہے۔ تو دوسری صورت کیا نظر آئی آپ کو کہ فاعل ضمیر مستتر یا پوشیدہ ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے افعال مدح و ضم کا فاعل۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فاعل معرف باللام اسم کی طرف مضاف ہو کر آ رہا ہو۔ اب جیسے اس کی مثال دیکھیں، نعم غلام الرجل زیدن، یہاں پہ اسی طریقے سے زیدن جو ہے مخصوص بالمدح ہے، لیکن غلام الرجل کی شکل دیکھیں تو یہ فاعلی حالت میں ہے، کیونکہ مضاف مضاف الیہ جب اکٹھے ہوں تو ہم نے حالت اعرابی حالت کا تعین کہاں سے کرنا ہے؟ مضاف سے۔ اب مضاف یہاں پہ غلامو ہے جو کہ فاعلی حالت میں آپ کو نظر آ رہا ہے، حالت رفع میں، تو لہٰذا غلام الرجل یہاں پہ فاعل ہے۔ نعم غلام الرجل زیدن، تو یہ ایک آپ کو اور شکل نظر آ گئی کہ افعال مدح اور ضم میں فاعل اس حالت میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ معرف باللام کی طرف مضاف ہو کے آیا ہو۔ اور چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فاعل ما کی شکل میں ہو بمانی شیئن۔ اب اس انداز میں آپ کو قرآن مجید میں کافی جگہوں پر یہ استعمال ہوتا نظر آئے گا لفظ، جیسے فَنِعِمَّ مَا ہِیَ۔ اب اس کے اندر یہ جو ما آپ کو ایک اضافی نظر آ رہا ہے، نعمہ تو تھا، نعمہ کی شکل اس نے لی ہے، تو یہ جو ما اضافی ہے یہ اصل میں بمانی شیئن، یہ فاعل ہے۔ فَنِعِمَّ مَا ہِیَ، بس یہ چیز بہتر ہے۔ تو افعال مدح و ضم کا جو فاعل ہے وہ ان چار صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہم نے دیکھنا تھا مختصراً وہ ہے افعال تعجب۔ یہ دو صیغے ہیں بیسیکلی جو عام طور پر تعجب کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ دو صیغے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں صیغۃ التعجبی یا صیغۃ التعجبی۔ یہ آپ کو صیغۃ اور التعجبی یہ مضاف مضاف الیہ کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب تعجب کے دو صیغے، اور وہ دو صیغے، دو شکلیں یا دو وزن کیا ہیں؟ ایک آپ کو نظر آئے گا ما افعلہ اور دوسرا افعل بہ۔ اب ما افعلہ میں ہو جو ہے یہ ضمیر ہے، تو یہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس کو ہم ظاہر بھی کر سکتے ہیں۔ ما افعلہ، اس وزن پہ اگر ایک مثال دیکھیں، ما احسنہ، اس کا معنی ہوتا ہے وہ کس قدر حسین ہے۔ اسی طرح افعل بہ، یہ دوسری ایک شکل آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس شکل میں ایک مثال دیکھیں، ما احسن بہ، وہ کیا ہی حسین ہے۔ تو زیادہ تر آپ کو ان دو اوزان پر آپ کو عام طور پر نظر آئیں گے افعال تعجب۔ اس کی جیسے میں نے کہا کہ مثال جب لیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ضمیر جو افعلہ کے بعد نظر آ رہی ہے یا بہ میں نظر آ رہی ہے، تو یہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور ساری ضمائر یہاں آ سکتی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ظاہر بھی ہو سکتی ہے ضمیر کسی ظاہری اسم کے ساتھ۔ اب اس کی کچھ مثالیں دیکھیں۔ ما احسن زیدن، اس کے اندر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ضمیر کی بجائے ایک اسم ظاہری حالت میں نظر آ رہا ہے، باقی استعمال وہی صیغہ ہوا ہے، ما احسن زیدن، زید کس قدر حسین ہے۔ اور اسی کو اب دوسرے صیغے کو یہاں پہ لگائیں تو با کا استعمال آپ کو زیدن کے ساتھ نظر آ رہا ہے، اور کیونکہ با حرف جارہ ہے تو وہ حالت جر میں زید چلا گیا۔ احسن بزیدن، زید کیا ہی حسین ہے۔ اسی طرح دوسری ایک مثال دیکھیں، ما اطول الولدین، دونوں لڑکے کتنے لمبے ہیں۔ اور اسی طرح ایک مثال، اکثر بالنساء، عورتیں کتنی چھوٹی ہیں۔ تو یہ آپ کو افعال تعجب کے دو صیغے مختلف انداز میں استعمال ہوتے نظر آئیں گے۔ افعال تعجب استعمال کرتے ہوئے آپ کانا یکونو کا استعمال کر کے ماضی اور مستقبل کا مفہوم بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں،
ما کانا اطول الولد، اب آپ کو دیکھیں معنی کیا نظر آ رہا ہے، لڑکا کتنا لمبا تھا. اب یہ کانا کی وجہ سے ماضی کا مفہوم آپ کو نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے ما یکون اطیب منظر البحری، سمندر کا منظر کیا ہی پاکیزہ ہوگا. تو یہ کانا اور یکونو کا استعمال کر کے آپ ماضی اور مضارع یا مستقبل کا معنی بھی پیدا کر سکتے ہیں افعال تعجب. تیسری جو کیٹیگری میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ ہے افعال مقاربہ. اب اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ افعال عام طور پر افعال ناقصہ کی طرح جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. افعال ناقصہ میں ہم نے کافی افعال پڑھے تھے جن کو ہم نے نام دیا تھا کانا و اخواتہا. اچھا، کانا و اخواتہا کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ عام طور پر جہاں استعمال ہوں گے تو ہمیں ایک تو کانا یا افعال ناقصہ کا اسم نظر آئے گا اور ایک ان کی خبر نظر آئے گی. اور خبر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتی ہیں، جو کانا و اخواتہا. لیکن یہ جو افعال مقاربہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ افعال آتے تو افعال ناقصہ کی طرز پہ ہیں، جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں. اس کا مطلب ان کا ایک اسم ہوگا، لیکن جو ان کی خبر ہوتی ہے وہ حالت نصب میں ہونے کی بجائے فعل مضارع ہوتی ہے. یعنی ان کی خبر فعل مضارع ہوگی لیکن ایک اسم ضرور ہوگا. اس کی چند ایک مثالیں ہم دیکھتے ہیں اور پھر قرآن مجید سے کچھ ایگزامپلز بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. افعال مقاربہ میں ایک کیٹیگری افعال کی ہے قادہ، قربہ اور اوشکا. قادہ کا استعمال آپ کو قرآن مجید میں کثرت سے نظر آتا ہے، لیکن قربہ اور اوشکا یہ استعمال نہیں ہوئے. یہ جہاں بھی استعمال ہوتے ہیں ورب، یہ اس کام کے قرب وقوع کا اظہار کریں گے. یعنی اگر تو ماضی کا صیغہ ہوگا تو یہ بتا رہے ہوں گے کہ یہ کام ابھی ابھی ہوا ہے، اور اگر مضارع کا ہوگا تو اس کا مطلب یا تو ابھی ہو رہا ہے یا ابھی ہوگا، ہونے والا ہے. تو قرب وقوع کا اظہار قادہ، قربہ اور اوشکا کی شکل میں آپ کو نظر آتا ہے. دوسری جو اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے ایک اور ورب عصا. اب عصا جو ہے یہ وقوع خبر کی امید کا اظہار آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک امید ہے کہ ایسا ہوگا. تو یہ دو کیٹیگریز آپ کے سامنے ہیں. اب میں آپ کے سامنے قادہ اور عصا کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ایک آیت آپ کو نظر آ رہی ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم. اب دیکھیں یکادو کے اوپر آپ غور کریں تو وہ قادہ کا جو فعل تھا اس کی مضارع کی شکل آپ کو نظر آ رہی ہے، یکادو. اب قریب ہے کہ ایسا ہو، کیا ہو. البرق یہاں پہ کیا ہے، یہ اسم ہے، یہ حالت رفع میں آپ کو نظر آ رہا ہے. قریب ہے کہ بجلی. اب یخطفو کے اوپر آپ غور کریں تو یہ مضارع ہے اور یہ اصل میں یکادو کی یہاں پہ کیا ہے، خبر ہے. اور ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ قادہ یکادو یا یہ جو افعال ہیں افعال مقاربہ، ان کی جو خبر ہے وہ مضارع ہوگی. تو یہاں پہ آپ کو یخطفو مضارع کی شکل میں نظر آ رہا ہے. اور ابصارہم یہ تو آپ کو مفعول نظر آ گیا، ان کی آنکھیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں. ایک اور مثال دیکھیں، تکاد تمیز من الغیظ. تکادو یہاں پہ آپ کو مضارع کا ہی ایک صیغہ نظر آ رہا ہے. تمیزو کے اوپر آپ غور کریں تو یہ ایک مضارع کا صیغہ نظر آ رہا ہے. اچھا، مضارع کا صیغہ یہ کیسے ہے؟ یاد کریں ہم نے باب تفاعل پڑھا تھا. باب تفاعل کے اگر آپ ماضی مضارع دیکھیں تو وہ کیا تھے؟ تفاعل یتفاعلو. اب اس پیٹرن پہ آپ دیکھیں، تمیز یتمیزو. یتمیزو سے آپ مؤنث والا صیغہ آپ بنائیں تو وہ بن رہا ہے تتمیزو. اب تتمیزو میں دو تا اکٹھے ہو گئے تو ہم نے پڑھا تھا کہ باب تفاعل کے جب دو تا اکٹھے ہو جائیں، ایک صیغے کا اور ایک مادے کا، تو ہم ایک تا کو گرا سکتے ہیں. ایسا کرنا جائز ہے، لازمی نہیں ہے. تو باقی کیا بچا؟ تمیزو. تو اب یہ دیکھیں
تمیزو مضارع ہے تو یہ گویا تکادو کی خبر ہو گئی، اور تکادو کے اندر جو فاعل ہے وہ ضمیر کی شکل میں چھپا ہوا ہے۔ تکادو تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ وہ غصے سے پھٹ جائے۔ اب یہ من الغیظ یہاں پہ آپ کو متعلق نظر آ رہا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں جو کہ عصا کی مثال ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اب پہلے حصے کو دیکھیں، وَعَسَىٰ، اب عصا آپ کو یہ فعل نظر آ رہا ہے افعال مقاربہ میں سے۔ اب عصا کے اندر فاعل اندر ضمیر کی شکل میں موجود ہے، ضمیر مستتر کی شکل میں، اور آگے اب آپ کو اس کی خبر مضارع میں ہونی چاہیے، نظر آنی چاہیے۔ تو ان تکرہو، اب یہ دیکھیں تکرہونا، تکرہو ان کی وجہ سے یہ مضارع کیا ہو رہا ہے، یہ منصوب ہو رہا ہے۔ ان تکرہو، یہ گویا اس کی خبر ہو گئی۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، اور ہو سکتا ہے، اب یہ دیکھیں خبر کی امید کا اظہار ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، اور ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو شیئاً کسی چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور اسی طرح وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا، اب تحبو کے اوپر بھی آپ غور کریں تو یہ منصوب نظر آ رہا ہے، تحبو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، شیئاً، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، حالانکہ وہی تمہارے لیے بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے۔ تو یہ عصا کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے۔ ایک اور مثال یہ دیکھیں، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، عصا اسی طریقے سے یہ فعل نظر آ رہے افعال مقاربہ میں سے، لیکن اب آپ کو فاعل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ظاہر شکل میں، ربکم، تم سب کا رب۔ اب عصا ربکم، دور نہیں، بعید نہیں کہ تمہارا رب، ان یرحمکم، اب یرحمہ کی شکل آپ کو بتا رہی ہے کہ مضارع ہے اور ان کی وجہ سے منصوب ہے، تو عصا کا جو خبر آپ کو نظر آ رہی ہے عصا کی، وہ مضارع نظر آ رہی ہے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، بعید نہیں تمہارے رب سے کہ وہ تم پر رحم کرے۔ وَإِنْ أُدْتُمْ أُدْنَا، یہ آپ کو ایک جملہ شرطیہ نظر آ رہا ہے۔ وَإِنْ أُدْتُمْ، اگر تم پھر وہی کرو گے، اُدْنَا، ہم بھی وہی کریں گے۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا ہے اور ہم نے بنایا ہے، جہنم للکافرین حسیرا، جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ۔ اچھا، یہ افعال جو ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی افعال مقاربہ کی طرح استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ جہاں استعمال ہوتے ہیں وہ خبر کے شروع ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے یہ مثال ہے شرع، طافقہ، جعل، اخذ۔ اب طافقہ کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، وَطَافِقَا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ طافقہ کے اوپر آپ غور کریں تو یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، وطافقا، طافقہ میں فاعل ضمیر کی شکل میں نظر آ رہا ہے، اور وہی کیا ہے، ہمارا اسم ہے۔ اس کی جو خبر ہے وہ یخصفانی کی شکل میں نظر آ رہی ہے، یہ مضارع۔ تو یہ افعال مقاربہ کی ایک اور مثال ہوگی، وطافقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ لگے گانٹنے جنت کے پتوں کو اپنے اوپر۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایک مختصر سبق جس میں ہم نے افعال مدح و ذم، افعال تعجب اور افعال مقاربہ کو دیکھا۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اسماء مشتقہ کو دیکھیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔